اب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو کیسے خرچ کریں، اور وہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور جو تمہارے قریبی ہیں ان کو تم دو۔ یہاں پہ ذوی القربا نہیں آیا، ذی القربا آیا، مفرد آیا ہے، ایک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے ایک قریبی کو اس کا حق دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تمام کے بارے میں سوچو، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایک کے بارے میں جو ہے وہ بہتر سوچو، ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کو دھیان میں رکھو۔ ہوتا کہ اکثر فیملیز میں اگر آپ کی ایک ایوریج فیملی ہے تو یقینی طور پہ آپ کی کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑے ہوں گے، کوئی ایسے چاچا ہوں گے جن سے آپ کی نہیں بنتی ہوگی، کوئی کزن ہوگا جس سے آپ نے کبھی بات نہیں کی، کوئی بھائی ہے جس سے آپ کو بڑا مسئلہ ہے۔ آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہو جن کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے جن سے آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چاچا نہ جی نہ ہم ان سے کبھی بات نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں، ان کو کبھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، بھائی رہنے دو، کچھ صدقہ ہے تو میں اپنی خالہ کو دوں گا، لیکن میرا چاچا بھول جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو رشتہ دیا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں خونی رشتے کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نانکی کی طرف سے ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی والدہ کی طرف سے ہو، آپ کے والد کی طرف سے ہوں۔ اگر آپ کا خون کا رشتہ ہے تو آپ کو تمام لوگوں کے ساتھ ان کو سوچنا پڑے گا، ان کو دھیان میں رکھنا پڑے گا، اگر ان کو ضرورت ہے، لیکن اگر ان کو آپ کی مدد چاہیے تو وہ آپ کو ان کو دینی پڑے گی۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ اور آگے وہی کہتے ہیں اموالک او مالک، بلکہ کہتے ہیں حقہ، اس کو وہ دو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ جو مال جو میری جیب میں ہے، جو میں نے رکھا ہوا ہے، اس کو فوراً دینا چاہیے خاندان میں اس آدمی کو جس کو اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کے مطابق اب وہ میرا مال نہیں رہا، اب یہ ان کا مال ہے، ان کا مال جو میں نے روک کے رکھا۔ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی مزدور ہے، آپ کسی کو ہائر کرتے ہو، جب وہ انسان اپنا کام کر لیتا ہے اور جو آپ نے اس کو مزدوری دینی ہوتی ہے اور ابھی تک آپ نے اس کو نہیں دی، تو وہ مال بے شک آپ کے پاس ہے، لیکن اب وہ مال آپ کا نہیں رہا، یہ آپ کو ان کو دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں میں ذرا اسی کی جا کے کچھ خریداری کر لیتا ہوں، یہ آپ کسی اور کا ہے۔ اب اس چیز کو بیسکلی ہمیں عام کرنا ہے، مسلمانوں میں عام کرنا ہے، اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار جن کو واقعی مدد کی ضرورت ہے، یہ چیزیں اب ان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مال ہماری جیب میں ہے وہ ان کے، بے شک وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے بس، لیکن اب یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی حق اس کا حق ہے۔ ہوتا یہ کہ جب آپ نے کسی کا پیسے دینے ہوتے ہیں نا، تو آپ جلدی کرتے ہو دینے میں، دیری نہیں کرتے، خاص کر اگر کوئی طاقتور ہو تو، لائک حکومت ہے، اگر آپ نے حکومت کو ٹیکس دینے تو جلدی دیتے ہو۔ جیسے بل آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جناب مجھے بل دینا ہی پڑے گا، تو آپ جلدی جو ہے وہ اپنا بل جو ہے بھر کے آتے ہو۔ جب آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیے تو اس کے مسائل ہوں گے، تو آپ جلدی کرتے ہو۔ یاد رکھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، اور ہو سکتا ہے کہ بیچارے ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، ان کو صدقات کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ان کی اتھارٹی سبحان اللہ تعالیٰ سے آ رہی ہے۔